دیکھیے جی، آپ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ذکر کے علاوہ بھی کیا کوئی راستہ ہے قلب کے اور دل کے پاک کرنے کا؟ تو دیکھیے بھائی، اگر ذکر کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا قلب کے پاک کرنے کا، من کے پاک کرنے کا، یا پھر دل کو سکون ملنے کا، تو پھر ایشور سب سے پہلے انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اوتار کے ذریعے وہ راستہ بتاتا۔ جی، پتہ چلا کہ صرف انسان کی سکون کے لیے اور انسان کو ہر برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو ایشور نے، اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے اوتار کو دیا ہے۔ اور ان کے پیغمبر بھی جب دنیا میں آئے، ایشور کے پیغمبر، تو یہ سمجھ لیں کہ ایشور نے سب سے پہلا کام ان کے نفس کو پاک کرا اور پھر وہ پاکیزہ نفس ان کے اندر ڈالے اور پھر انہیں دنیا میں بھیجا تو وہ گناہوں سے بچے رہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا نفس خود پاک کرنا پڑتا ہے ذکر کے ذریعے۔ اللہ کا، ایشور کا جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک خاص انداز ہے ذکر کرنے کا جو اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا ولی اور اوتار بتاتے ہیں۔ اس انداز سے جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارا قلب اور دل پاک ہو جائے گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ جی اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے، اس کے علاوہ بھائی مجھے آج تک کوئی راستہ پتہ نہیں چلا، نہ میری نظر میں کوئی ایسا راستہ بھی آیا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ دیکھیے، دنیا کا جتنے بھی علوم ہیں، دنیا کے ظاہری اعتبار سے مدارس میں پڑھائے جاتے ہوں یا کالج میں پڑھائے جاتے ہوں، جو کتابی شکل میں آتے ہیں، ان سے جو ہے یہ نفس کبھی پاک نہیں ہوتا، یاد رکھو آپ۔ جی، صرف ایک ہی کیمیکل ایسا ہے، ایک ہی چیز ایسی ہے جو انسان کے نفس کو پاک کر سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پوزیٹو انرجی ہے، وہ ایشور کا، اللہ کا نور ہے۔ جب انسان اللہ کا، ایشور کا ذکر کرتا ہے تو پوزیٹو انرجی بنتی ہے، اور وہ پوزیٹو انرجی جو ہے آپ کے دل کے اندر جائے گی، قلب کے اندر جائے گی، تو پھر وہ اس گندگی کو، جو پوزیٹو انرجی گئی ہے، وہ ختم کر دے گی۔ یعنی نیگیٹو انرجی جو پہلے سے آپ کے دل کے اندر ہے اس کو ختم کر دیتی ہے پوزیٹو انرجی۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ میرے ذکر سے، ایشور نے کیا کہا؟ میرے ذکر سے انسانوں کے قلوب کو، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں رب نے بنائی دنیا میں جو انسان کا دل جب بے چین ہو تو اس سے سکون ملے، نہیں۔ اس کی آتما کو سکون ملے، اس کے لطائف کو سکون ملے، نہیں۔ صرف ملے گا اس کے لطائف کو، اس کی آتما کو، تو کائے سے ملے گا؟ رب کے ذکر سے، رب کو یاد کرنے سے، ایشور کے ذکر کرنے سے، ایشور کے نام لینے سے جو پوزیٹو انرجی بنے گی وہ تمہارے دل میں جائے گی، پھر دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، تو دلوں کو سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا۔ ورنہ میرے بھائی، دنیا کے اندر اگر کوئی اور راستہ ہوتا برائی سے بچنے کا تو سب سے پہلے اللہ اور ایشور اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو دیتا، اور ان کے ذریعے پھر اوتار کو، ولیوں کو اور عام انسانوں کو اس راستے کی تعلیم دی جاتی کہ گناہوں سے ایسے بچنا ہے۔ لیکن ایسا کوئی راستہ، کوئی ولی، کوئی اوتار، کوئی پیغمبر نہیں دیتا، بلکہ سارے کے سارے اور سارے دھرم اور مذاہب کے اندر صرف ایک ہی تعلیم دیتے ہیں کہ نام جپ کرو، اس کا نام لو، رب کا، ایشور کا نام لو۔ اس سے جو پوزیٹو انرجی بنے گی
وہ تمہارے قلب کو، من کو پاک کر دے گی، سارے گناہ نشٹ کر دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، آپ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ جی ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ ہر دھرم کے اندر اپنی اپنی دھرم مذاہب کے اعتبار سے اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ہے ایک ہی ذریعہ کہ اس نام سے ہر دھرم کے گرو کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جب یہ ذکر کرے گا، اس نام کا جپ کرے گا، تو اس کا پوزیٹیو انرجی جو نور بنے گی اس کے دل میں، قلب میں جائے گی، اور جتنے اس نے گناہ کر دیے ان سارے گناہوں کو نشٹ کر دے گی، سارے پاپوں کو نشٹ کر دے گی۔ جو گناہوں کی سیاہی لگی ہے دل کے اوپر، انہیں یہ نشٹ کر دے گی ذکر کرنے والی پوزیٹیو انرجی۔ جی اس لیے میرے بھائی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہوتا تو سب سے پہلے اللہ ایشور اپنے نبیوں پیغمبروں کو دیتا اور ان کے ذریعے انسانوں کو دیا جاتا وہ راستہ۔ اگر کوئی راستہ دیا گیا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے ہر دھرم مذہب نے، کہ اللہ کا نام لو، ایشور کا نام لو، گوڈ کا نام لو، اور اس ڈھنگ سے لو جو اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ خود سے کوئی کام کریں گے تو دیکھیے منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن جو اس کے ڈاکٹر ہیں، اس کے گرو ہیں، اس کے مرشد ہیں، اور اس کے ایکسپرٹ ہیں، اوتار ہیں اللہ کے ولی، تو ان سے جا کر ملیے، وہ ایک خاص انداز سے آپ کو اس کا نام دیں گے، اس نام کو آپ جپنا، ذکر کرنا، یاد کرنا، اور وہ اپنی سوچ، اپنی توجہ جب تمہارے قلب پہ، دل پہ ڈالیں گے تو اس ذکر کے ذریعے جو انہوں نے نام آپ کو پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، یاد کرنے کو دیا ہے، اس سے آپ کا من دھیرے 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 پاک ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب پاک ہو جائے گا تو سارے گناہ نشٹ ہو گئے، اور جب سارے گناہ نشٹ ہو گئے تو پھر اب آپ کسی نئے گناہ کی طرف، نئی نیگیٹو انرجی کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ نے جو نام جپ کرا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ کا نام، ایشور کا نام کو پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اس کی پوزیٹیو انرجی جو تمہارے دل میں، قلب میں آ گئی ہے، وہ تمہیں گناہوں کی طرف پھر دوبارہ جانے ہی نہیں دے گی۔ تو میرے بھائی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کے نام کو، اللہ کے نام کو یاد کرو، ذکر کرو، اور اس کو اپنے دل میں، قلب میں اتارو، تاکہ آپ کا من صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو آپ ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اس کے علاوہ کتنی بڑی دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لو، میرے بھائی آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ ظاہری طور پر نہیں کروتے، چھپ کر گناہ کرو گے، چھپ کر برائیاں کرو گے، چھپ کر کرپشن کرو گے، چھپ کر چوری کرو گے، چھپ کر تمام برائیاں کرو گے، جی لیکن بچ نہیں سکتے برائی سے۔ اور یہ ایک عمل ایسا ہے کہ آپ نے اس کا نام جاپا، اس کے نام کو یاد کیا، ایشور کے نام کو اپنے دل میں، من میں اتار لیا، تو آپ کا من پاک اور صاف ہو جائے گا، اور کسی برائی کی طرف یہ نام جو آپ نے جپا ہے، اس سے جو پوزیٹیو انرجی بنی ہے آپ کے دل کے اندر، قلب کے اندر جو نور گیا ہے، پھر وہ تمہیں کسی برائی کی طرف جانے نہیں دے گا۔ بھلے سے دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، تنہائی میں ہو آپ یا لوگوں کے سامنے ہو، آپ برائی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کا من ہی نہیں کرے گا برائی کرنے کے لیے، اور ایک سچے پکے فرما بردار آپ انسان بن جائیں گے ایشور کے، اللہ کے، اور دنیا میں چین سکون آ جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ میرے بھائی نہیں آ سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو، سارے انسانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رب کا ذکر کریں، رب کا نام لیں، رب کا نام جپیں، اور اس خاص انداز سے یہ کام کریں جو اللہ کے اوتار ولیوں نے یہ کام کیا ہے۔ السلام علیکم۔